اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآلہ. جیسا کہ آپ میں سے اکثر طالبات کی آج مدرسے میں پہلی کلاس ہے، تو سب سے پہلے تو نئی آنے والی طالبات اور پرانی طالبات سب کی خدمت میں ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک. اور دوسری مبارکباد اس بات کی کہ آج سے پہلے جب بھی آپ کبھی گھر سے باہر نکلتی تھیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اب باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے آپ پر اپنا خاص اکرام کیا ہے اور علم کی تڑپ کو آپ کے اندر ڈال دیا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں، ابھی اتوار کا دن ہے، سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، بستروں میں ہوں گے، سردیوں کا دور ہے، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کس کو آنے کو دل چاہتا ہے، لیکن آپ کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دی. تو ایک خاص یہ مبارکباد کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست محبوب یہ بنا لیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آج کے دن آپ نے فرشتوں کے ایک مشورے پر بھی عمل کر لیا. روایت میں کہ ہر شخص کے دروازے پر دو فرشتے ہوتے ہیں، جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو دونوں اس سے کہتے ہیں کہ عالم بنو یا طالب علم، اور کوئی تیسری چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو آپ نے طالب علم بننا منظور کیا، فرشتوں کے مشورے کے اوپر عمل کیا. انشاءاللہ آج کا طالب علم بننا کل آپ کو عالمہ بننے کی طرف کے سفر کی طرف لے جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے جو آج خصوصیت کے ساتھ ہوئی. اچھا، تیسری ایک اور بات جو اس سے پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ زمین کے ساتوں طبقات نے کبھی آپ کے لیے اس طرح سے دعا نہیں کی تھی کہ ہمارے چوتھے امام کے پاس جب کوئی طالب علم آتا تھا تو آپ اس سے فرماتے تھے رسول خدا کی وصیت کو خوش آمدید، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس خشک و تر پر قدم رکھتا ہے وہ زمین اپنے 7 طبقوں سمیت اس کے لیے تسبیح کرتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ گھروں سے اپنے باہر نکلتے ہیں، لیکن زمین کے 7 طبقات اس کے لیے تسبیح کرتے ہوں، اور اس تسبیح کا ثواب اس علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہو، ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. یہ خصوصیت رہی آج. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آج آپ کو باقاعدہ زندہ کہا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاہلوں کے درمیان طالب علم اسی طرح سے جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ شخص. حقیقتاً اگر کوئی شخص زندہ ہے، جبھی علماء کو، صاحبان علم کو زندہ کہا گیا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. تو آج ایک یہ خصوصیت ہوئی. ورنہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے اس کو تقریباً مردہ شخص تصور کیا جاتا ہے، لیکن جاہلوں کے درمیان طالب علم اسی طرح سے جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ شخص. اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ طالب علم جس وقت گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں تلے بچھاتے. تو آج اس کام کی بھی ابتدا ہوئی اور
فرشتوں کا اب ظاہر ہے کہ اس کو ویژولائز بھی نہیں کیا جا سکتا کیا ایسی چیز ہوتی ہوگی، لیکن اس روایت کو جو کہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ فرشتے طالب علم کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. آیت اللہ جواد عاملی انہوں نے باقاعدہ ایک حوزہ علمیہ ایک شہر میں افتتاح جب کیا تو وہاں باقاعدہ ایک درس دیا، اور اس افتتاحی درس میں انہوں نے جو قرآن کی ایک آیت ہے وہ بھی پیش کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. وہاں انہوں نے یہی بات بیان کی کہ اس سے کوئی ظاہری خوبصورتی مراد نہیں، اس طریقے سے مور و اندلیب وغیرہ کی خوبصورتی مراد ہوتی، بلکہ بلال حبشی بھی احسن تقویم پر ہے. فضہ وہ بھی اگرچہ افریقہ سے تعلق رکھتی تھیں وہ بھی احسن تقویم پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسانی خلقت کے جو چند مراحل ہیں اس میں تو وہ حیوانوں کے ساتھ کچھ اس کا اشتراک ہے، مثلا نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈی، گوشت. تو قرآن نے بھی مختلف مراحل انسان کے بیان کیے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں تو خود جانوروں کی خلقت میں بھی، لیکن جانوروں کو احسن تقویم نہیں کہا ہے، انسان کو احسن تقویم کہا ہے. تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو احسن تقویم انسان کے لیے کہا گیا ہے یہ اس کو علم اور معرفت کی بنیاد پر کہا گیا ہے. علم اور معرفت کی بنیاد پر یہ علم جب آپ کے پاس آ جاتا ہے یا اس کے حصول کے لیے کوئی نیک نیتی سے نکلتا ہے تو پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھائیں. تو دیکھیے کرسی، تخت، تاج یہ تو ہر کس و ناکس کو مل جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پروں پر اپنے قدموں کو رکھنا یہ صرف طالب علموں کو نصیب ہوتا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ بڑے بڑے بادشاہ جتنے ہیں نااہل، ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ نااہلوں کی اکثریت کو عام طور پر تخت و تاج مل جاتے ہیں. ملتا ہے نا کہ وہ نادر شاہ درانی ایک دفعہ حمام میں نہانے کے لیے گیا، لنگی پہنی ہوئی تھی اس نے، دھوتی. تو وہاں جو ملازمین ہوتے ہیں اس میں سے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ میری قیمت کیا ہے. تو اس نے کہا مثلا جو بھی اس زمانے میں کرنسی ہوگی جیسے ہم کہیں، اس نے کہا 200 روپے. تو کہا کہ بے وقوف 200 روپے تو میری لنگی کی قیمت ہے. کہا کہ حضور والا میں نے اسی کی قیمت بتائی، یعنی آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. تو انسان اگر اس لحاظ سے دیکھے تو اس کی قدر و قیمت یہ علم ہوا کرتا ہے. اور جب یہ اس کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے تو فرشتوں کے پروں کے اوپر سواری، اور یہ فرشتوں کا مسلسل آسمان سے نازل ہونا. روایت میں ملتا نہیں ہے کہ امام کی قبر مطہر کے گرد ہر وقت فرشتوں کا جھرمٹ آنا اور جانا وہاں پر مستقل لگا رہتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. تو یہ اہل علم اور اہل عرفان کے لیے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کہ اس طرح سے ملائکہ ہر جگہ پر، خاص طور پر طالب علم کے لیے. اگر جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ ہمیں 3 چیزیں سکھاتے ہیں اور ہم سے 3 چیزیں چاہتے ہیں. یہ جو اب ذرا غور سے سنیے کہ یہ جو ہے آپ کے ساتھ کہ فرشتے قدموں تلے آپ کے پروں کو بچھائیں گے، تو یہ 3 چیزیں آپ سے چاہتے ہیں، 3 چیزیں یہ آپ کو سکھانا بھی چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو آپ نکالیں. اس کو میں خاموش کروا دیجیے گا کہ اپنے پروں کو آپ نکالیں، علم حاصل کرنا تو شروع کریں، اور پھر اتنا علم حاصل کریں، اتنا علم حاصل کریں کہ اڑان بھر سکیں، اور پھر اڑان بھر کر اتنا اوپر جا سکیں جہاں تک یہ فرشتے جاتے ہیں، یعنی بارگاہ خداوندی تک. یعنی تم فرماتے ہیں کہ تم اس قابل بن جاؤ کہ ہمارے پروں پر تمہارے قدم آ جائیں. تو اچھا، اب اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اس طرح بے بالوں پر کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کبوتر اس کے پر کاٹ دیے جائیں، کسی کو گنجا کر دیا جائے تو جانور کتنا بدصورت اور بدنما ٹائپ کا لگتا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ بے بالوں پر کا ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے، نہ بارگاہ الہی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، یا تھوڑی بہت اگر اڑان بھر بھی لے
تو بلندی کی طرف دیکھنے کے بجائے اگر وہ ہمیشہ نظریں اپنی زمین کے اوپر ہی لگائے رکھے، وہی مادیات کے اندر وہ طالب علم غرق رہے، تب بھی اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ فرشتوں کے پروں پر اپنے قدموں کو جما سکے۔ تمہیں تو بہت بلند پرواز کرنا تھی، تمہیں تو بہت اوپر جانا تھا، یہ تم کہاں چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر لگ کر رہ گئے۔ تو ان پروں کا مقصد بھی، پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی طور پر اس کی طرف اڑان بھرنے کے قابل ہو سکیں۔ پروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف انسان ادھر سے ادھر بلا وجہ اڑتا رہے۔ اس کے معنی ہے کہ اڑان بھر کر بری صفات سے اتنا دور چلا جائے، یہ جتنا اڑتا جائے گا اتنا ہی صفات رذیلہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک مثال کہ طالب علم یا جو بھی آخرت کی راہ کا مسافر ہو جاتا ہے، دنیاوی چیزیں بہت ہیچ ہو جاتی ہیں، اور اس کے پھر اعمال سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کی نگاہ میں آخرت کی اہمیت زیادہ ہے۔ عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے، دیکھیے کہ مثلا کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، عام طور پر مہر وغیرہ کو بہت سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ مہر رکھا جائے گا لڑکی اتنی ہی سیکیور ہوگی، اور مہر کا کچھ مادی ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مہر کو، یعنی دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی مہر میں فقط یہ رکھ دے کہ قرآن کا ایک سورہ کوئی تلاوت کرے گا، اس پہ بھی نکاح ہو جائے، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ مادی ہو، اس کے ساتھ پھر آپ چاہیں تو یہ مانوی مہر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو مثال یہ دے رہا تھا کہ دنیاوی مادیت کی طرف فقط نگاہ نہ رہے۔ مثلا جیسے ابھی کتنا مشہور شہید محسن حججی، جو کہ شام کے اندر دفاع کرتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا، اپنے آقا اور مولا امام حسین کی طرح سے ان کا بھی سر قلم کیا گیا اور بلند کیا گیا، جس طریقے سے نیزے پر ان کے آقا کا سر بلند ہوا تھا۔ تو محسن حججی کی جو زوجہ تھی، انہوں نے مہر کے اندر کیا چیز رکھی تھی؟ 1,24,000 مرتبہ محسن جو ہیں وہ درود کی تلاوت کریں گے، اور آدھا قرآن مائے ترجمہ کے حفظ کریں گے۔ یعنی ان کی نگاہ میں فقط مادی چیزیں نہیں ہیں۔ جب بھی یہ لوگ، یعنی جب مادیت کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ جائے تو بڑے بڑے معنوی مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو صفات رذیلہ سے طالب علم نے دور نہیں کیا، صفات رذیلہ سے، تو اگر کچھ وقت کے لیے پروں کے اوپر اس کے قدم آ بھی جائیں، تب بھی جیسے یہ صفات رذیلہ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو ہٹائے گا نہیں، اس کی کوشش کرتا نہیں رہے گا اور مادیت کی طرف غرق رہے گا، تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں۔ اب یہ خدا کی طرف اس لحاظ سے پرواز نہیں کر سکے گا جس طریقے سے مثلا جہاز ہوتا ہے، وہ رن وے پر اگر صرف دوڑتا رہے تو اڑان بھر ہی نہیں سکے گا، یہاں تک کہ کسی آبادی میں گھس جائے گا، رن وے سے اتر جائے گا، کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے گا۔ تو یہ طالب علم، اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس کو چاہیے کہ یہ اڑان بھر کے اوپر کی طرف جائے۔ اگر یہ مادیت میں غرق رہا اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ زمین کے اوپر ہی چلتا رہا تو کبھی اڑان نہیں بھر سکے گا۔ دیکھیے کتنی قرآن کی آیت بھی ہے کہ کتنے گھر زمین کے اوپر ایسے ہیں جو کہ پروردگار نے جن کو بلند کیا ہے۔ تو پروردگار چاہتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم پرواز کرو؟ اگر تم بلندیوں کی طرف آنا چاہتے ہو تو علماء فرماتے ہیں وہ گھر کون سے ہیں جو پروردگار، جس کے اندر انسان داخل ہو جائے تو وہ گھر پروردگار کی طرف بلند کر دیتا ہے۔ کچھ جگہیں ان میں مساجد ہیں۔ مساجد وہ جگہ ہیں، وہ گھر ہیں کہ جہاں سے انسان پروردگار کی طرف بلند ہو سکتا ہے۔ وہ امام بارگاہیں ہیں جہاں اہل بیت کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، جہاں فضول قسم کے افکار، لوگوں کے ذاتی نظریات بیان نہ ہوں، بلکہ حقیقی ائمہ کی تعلیمات اگر ان امام بارگاہوں سے بیان ہو، تو یہ ہیں کہ جو کہ وہ گھر کے جو آسمانوں کی طرف بلند کر دیتے ہیں مومن کو۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ سرزمین وحی، مکے کی سرزمین، وہاں پہ انسان جائے، حج و عمرے کے لیے جائے، یہ بہت بڑے مقام تک اس کو پروردگار کی طرف
کر سکتی. اسی طرح سے اسی طرح سے مسجد نبوی ہے مثلا اور مدینہ ہے، یہ بھی وہ ان گھروں کے اندر سے جو کہ جہاں پر جانے کے بعد انسان تبدیل ہو اور پروردگار کی طرف بلند ہو. اسی طرح سے حوضہ ہائے علمیہ ہے، یہاں پر جانے کے بعد، داخلہ لینے کے بعد، یہاں پر علم حاصل کرنے کے بعد انسان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بلند ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مثلا کتنے دینی مدرسے ہیں جو ہم سے بھی کہیں بہتر طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس تصویر دستیاب ہے اتفاق سے اپنے ہمارے مدرسے کی ہے، ان کا ہی دوسرا درس سر وسیم امام صاحب کا یہاں پر ہوگا. تو حوضہ ہائے علمیہ ہوں یا دینی مدارس ہوں، یہاں پر انسان آ کر علم دین حاصل کرتا ہے اور پروردگار کی طرف بلند ہوتا ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں حرم اہل بیت کے جو حرم ہیں یہ آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں. یہ اگر کوئی شخص وہاں پر جائے اور ان حرموں کے ذریعے وہ پروردگار کی طرف رسائی حاصل کرتا ہے. تو اب دیکھیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب رن وے ہیں، یہ ایئرپورٹس ہیں کہ جہاں سے اڑان بھری جائے گی. اب افسوس کی بات کتنا ہوگی کہ انسان دینی مدرسے میں داخلہ لے، حوضہ علمیہ میں آ جائے، حج و عمرہ اور زیارات کے سفروں سے واپس آ جائے اور ان تمام جگہوں پر پروردگار کی طرف بلند ہوئے بغیر وہاں سے واپس آ جائے. جیسے کہ رن وے پر فقط دوڑتا رہے اور جہاز اڑ نہ سکے تو کہا جائے گا یہ ناکام جہاز ہے، اس کو جہاز کو یہاں سے اس رن وے پہ سے ہٹا کے کہیں دور پھینکا جائے، یہ بیکار ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جو کہ صاحبان ایمان کی نشانی بھی بتائی گئی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو باتوں سے، فضول، بےہودہ، بیکار، عبث باتوں سے بچتا رہتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے اگر یہ فضول باتیں کرتا رہا طالب علم، یہ فضول کام کرتا رہا، یہ فضول پھرنے پھرانے کے اندر لگا رہا، تو یہ کبھی خدا کی طرف بلند نہیں ہو سکتا. دیکھیے پرندہ اگر کوئی ہے، اس کے پر کاٹ دیے جائیں یا اس کے پروں میں کوئی گوند ٹائپ کی چیز لگا دی جائے، اب یہ اڑ نہیں سکے گا. اسے احسان تقویم کے اوپر فائز اسی وجہ سے کیا تاکہ بلندیوں کی طرف پرواز کرے. مثلا اگر کسی شخص کے پاس واقعتاً کہا جائے کہ اسپیس شپ موجود ہو، کہ یہ دیکھیے باہر گھر کے آپ کے اسپیس شپ کھڑا ہوا ہے، جائیے اور کائنات میں جا کر خلاؤں کا سفر کریں اور کائنات کو تلاش کریں، لیکن کوئی کہے کہ نہیں، اس اسپیس شپ کے ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں مثلا میں چنچی رکشہ یا گدا گاڑی کے اوپر یہاں بھینس کالونی وغیرہ کا سفر کر کے آ جائے مثلا، تو لوگ کہیں گے، مذمت کریں گے اس کی، تمہارے پاس تو اتنا زبردست اسپیس شپ تھا، تم تو کیا کیا چیز ڈسکور کر سکتے تھے، کتنی سیریں کر سکتے تھے، لیکن تم فقط اتنی چھوٹی چیز کے اوپر اپنے آپ کو اٹکا کر رہ گئے. تو طالب علم دینی یہ اگر اڑنے کے بجائے یہ زمین کی پستیوں ہی کے اندر رہنا پسند کرے تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس سے تمام چیزیں سہولت لے لی جائیں گی، فرشتے اس کے پروں تلے سے اپنے پروں کے اوپر سے اس کے قدم ہٹ جائیں گے اور وہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لیں گے. تو دیکھیے قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ان آیات کے ذریعے پروردگار تم کو بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو نامراد شخص ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زمین کے اوپر ہی رہنا پسند کرتا ہے. وہ اسے اٹھانا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں پستی میں ہی رہوں گا. اور واتبع ہواہ، یہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کے اندر لگا رہتا ہے بس. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال اس کتے کی سی مثال بن جاتی ہے کہ ان تحمل علیہ یلہث وتترکہ یلہث. یہ اس کتے کی سی مثال ہے کہ اگر اس کو دھتکارا جائے تب بھی زبان باہر نکالے رہے، اور چھوڑ دیا جائے ایسی کچھ بھی نہ کہا جائے تب بھی زبان باہر نکالے رہے. یعنی اس پہ کوئی خاطر خواہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یعنی یہ ہمیشہ پستی کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے. اسے پروردگار بلند کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بلند ہونا نہیں چاہتا. اس کے دماغ میں گویا اسی طریقے سے جالا لگ گیا ہے. ایسے طالب علم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے علم دین کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے بلند نہ کرے. تو جو سورہ مجادلہ کی بھی آیات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم اہل علم کو کئی گنا ترقی عطا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو فقط ایک درجہ عطا کرتے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کو ترقی کے لیے بھیجا ہے، اگر صرف وہیں کا رہ کر ہو جانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم بس جاؤ اور دنیا کے ہو کر رہ جاؤ. نہیں، تمہیں علم، یعنی جب ہی کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو ایک درجہ ہے اور اوت العلم، علم حاصل کرنے والوں کے لیے درجات ہیں.
درجات وہ صرف علم حاصل کرنے سے آپ کو حاصل ہوں گے. دیکھیے دنیا میں بھی انسان کا وطن ہے نا, اس وطن کے لیے بھی کتنی انسان وہ کرتا ہے, اپنی جانیں قربان کر دیتا ہے وطن کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, جبکہ یہ وطن عارضی ہوتا ہے. اور جو وطن حقیقی ہے جہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے, اس کی حفاظت کی کس قدر ضرورت پیش آتی ہوگی کہ اس کے اندر جو لگے ہوئے باغات ہیں, روایات کے اندر ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے جنت میں باغ لگ جاتا ہے, اور جب برائی کرتا ہے آگ سی چلی جاتی ہے جنت کے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اس باغ کی حفاظت کرنی ہے. انسان باغ لگاتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آگ بھی بھیجتا جا رہا ہے. اس باغ کی جس طریقے سے انسان اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہے, اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اپنے گھر کے اطراف کی حفاظت کرتا ہے, یہ وطن عارضی ہیں, کچھ دن چند سال صرف وقت رہنے کے لیے, اس کے لیے اتنی تگ و دو ہے. تو اس وطن آخرت کو بچانے کے لیے ایک طالب علم کو, ایک علم حاصل کرنے والے کو کتنا علم حاصل کرنا پڑے گا, وہ طریقے سکھائے جائیں گے. اس کو ان مدرسے میں طالب علم کو وہ طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کو کیسے محفوظ کرو, اپنے اس گھروں کو جلنے سے, باغات کو جلنے سے کیسے بچاؤ. یہی وجہ ہے کہ صاحبان علم کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے. دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد عملی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مادی چیز کا انسان کوئی وارث بنتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مورث جو ہے, یعنی جس کی وراثت آپ کو مل رہی ہے, پہلے وہ مرے پھر وارث کو ترکہ ملے. لیکن یہاں جو علم کا ورثہ مراد ہے, انبیاء کا ورثہ, ائمہ معصومین کا ورثہ علمی جو ہے. اچھا صاحبان علم تو مرتے ہی نہیں, جب وہ مرتے نہیں ہیں تو ان کا ورثہ کیسے ملے؟ دیکھیے صاحبان علم یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یہ تو پھر بھی زندہ مراجے کی تصاویر ہیں جو اس سے پہلے انتقال فرما گئے ہیں, دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں مراجے کرام, وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں, ان کے بھی تذکرے بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا جب یہ مرتے ہی نہیں ہیں تو ان کا ورثہ کیسے منتقل ہوگا؟ ورثہ منتقل کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مرے کوئی شخص تو اس کا ورثہ ملے. تو آغا جواد عملی فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر الٹا مسئلہ ہے, یہاں پر پہلے وارث مر جائے اور فنا فی اللہ ہو جائے, پھر اسے مورث کی میراث ملتی. اسی بنا پر روایات کے اندر جملے نا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے مر جاؤ, یعنی اپنی ذات کو اللہ کے آگے فنا کر دو, پھر یہ ورثہ تمہارے پاس منتقل ہو جائے گا. اس میں مورث جو ہے جن کے ورثہ منتقل ہوتا ہے وہ تو مرتے نہیں, اس میں وارث کو مرنا پڑتا ہے, اس کو اللہ کے آگے فنا کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو, اپنی خواہشات نفسانی کا سر کچلنا پڑتا ہے, پھر یہ ورثہ جا کر منتقل ہوتا ہے. دیکھیے جو فرشتے ہیں پروں کو آپ کے قدموں تلے بچھا رہے ہیں, کوئی قالین کے طور پر نہ سمجھیے اس کو, نہیں, یہ ان پروں کے اوپر یہ صرف اس وجہ سے کہ ان پر سوار ہوں اور یہ آپ کو لے کر بارگاہ خداوندی کی طرف بلند ہو جائیں. اور ان کی یہ پرواز کا جو دورانیہ ہے, جو فلائٹ کا ٹائم ہے, ڈیوریشن, یہ آپ کی اپنی حالت کے اوپر منحصر ہے. آپ کتنے دن تک اس پر سواری کرنا چاہتی ہیں. ممکن ہے یہ پرواز مستقل اڑتی رہے اور آپ کو بلندیوں کی طرف لے جاتی رہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پرواز کچھ دیر کے لیے اڑے اور اس کے بعد گر جائے. دیکھیے کچھ خطرات سے بھی نشاندہی کرنا ہوتی, کتنی آپ نہیں سنتی کہ جہاز رن وے سے اڑا اور تھوڑا 5 منٹ بعد ہی نیچے گر گیا. تو یہ طالب علم کی حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی, اگر اس نے اپنے آپ کو ذلیل صفتوں سے دور نہیں کیا, گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, مادیات کی طرف اس کی نگاہ مستقل رہی, تو اب کیا کریں گے, فرشتے پروں کو نیچے سے نکال لیں گے. دیکھیے اگر انسان جہاز کی سیٹ پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور اچانک سے جہاز غائب ہو جائے, اب کیا ہوگا, وہ لڑکتا ہوا قلابازیاں کھاتا ہوا زمین پر آ کر گرے گا. یعنی ممکن ہے کہ ابتدا میں پرواز ملے اس کو, لیکن اگر اس نے حفاظت نہیں کی تو منہ کے بل زمین پر آ کر گرتا ہے. روایت میں ملتا بھی, ایک دفعہ ہمارے جو سرپرست اعلی مولانا غلام علی وزیری صاحب ایک روایت سنا رہے تھے کہ شیطان نے جس وقت انکار کیا تھا آدم کو سجدے کا تو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, ان کی نگاہ میں کوئی روایت ہوگی, کہہ رہے ہیں جیسے ہی
اس نے انکار کیا, تکبر کا اظہار کیا اور مکالمہ ہوا اور راندہ درگاہ الہی ہوا, فوراً وہ جس طریقے سے کرسی پلٹ دی گئی اور شیطان بلندیوں سے ایک دم سے پستی کی طرف نیچے قلابازیاں کھاتا ہوا آ گیا. تو بالکل اسی طریقے سے ایسے طالب علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اس راہ پر قدم رکھے لیکن اپنی حفاظت نہ کر سکے, بچے نہیں, برائیوں کے اندر مستقل مبتلا رہے, تو یہی والا حشر خدا نخواستہ یہ خطرے کی نشاندہی علماء نے کی کہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عملی یہ فرماتے ہیں, کتنے ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے طالب علم کو فرماتے ہیں کہ دنیا کی رو میں نہیں بہنا چاہیے, وہ ایسا کر رہی ہے, وہ ایسا کر رہی ہے, وہ فلاں جگہ پہ جا رہی ہے, وہ یہ کورس کر رہی ہے, وہ کورس کر رہی ہے, فلاں دنیاوی چکا چوند, اس نے یہ کپڑے بنا لیے اور اس نے ایسے کر لیا. اگر یہ اس چکر کے اندر طالب علم دنیا کے اندر لگ جائے تو دنیا تو فرماتے ہیں دنیا تو تباہی کی طرف جا رہی. طالب علم اگر دنیا کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل شروع کرے گا تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جس وقت وہاں پر ایک فٹ بال میچ ہوا تھا باقاعدہ, ہزاروں, بہت تنقید کی تھی آیت اللہ جواد عاملی نے کہ ہزاروں لاکھوں نوجوان فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے ساری رات فٹ پاتھ اور روڈوں کے کنارے انہوں نے رات گزاری تھی اور تاکہ اگلے دن کا میچ دیکھ سکیں. کہہ رہے ہیں کتنے نوجوان ہیں, بہت مختصر تعداد کے جنہوں نے نماز فجر پڑھی ہوگی, نہ وہاں پر اسلامی اقدار کا مثلا کوئی خیال کیا اور نہ نماز فجر پڑھی. فرماتے ہیں مقابلہ کرنا ہی ہے تو فٹ بال کے بجائے جنتی نعمتوں کو حاصل کرنے کا مقابلہ ایک دوسرے سے کرو. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہوتی ہیں. اور انسان تو اب جتنا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا جائے گا, جتنا گناہوں سے دور ہوگا, یہ فقط آپ کو آخرت کی طرف تو بلند ہو گئی لیکن اتنا ہی دنیاوی فائدے بھی ہوں گے. سب سے پہلا تو ایک دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ عمر میں انسان کی اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہے, مورٹیلٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں نا, شرح اموات جو ہے وہ کچھ خاص, مثلا کتنی عمر تک مثلا انسان اپنی عمر پاتا ہے, ایوریج کیا ہے, تو ایسی ہے کوئی 55 سال, مشکل سے 60 سال. اچھا اب اگر کوئی طالب علم حاصل کرنا شروع کرے, مثلا دنیاوی تعلیم کی بھی میں بات کر رہا ہوں فی الحال, تو جناب وہ گریجویشن اور ماسٹرز اور اس کے بعد پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی, مثلا بڑے لیول تک اگر اسے جانا ہے تو اس کو 45-50 سال میں تو مثلا وہ پی ایچ ڈی ہوگا, اور ایوریج اس یہاں پر عمر ہے مثلا 55 سال. 4-5 سال کے بعد, 7-8 سال کے بعد جب اس درخت کے پھل دینے کا وقت آیا تھا, پھر وہ اپنے علم جو اس نے تجربہ, علم اور سب کچھ حاصل کیا, اس سے فائدہ پہنچانے کا وقت آیا تو وہ انتقال کر گیا. تو اب عمر میں کیسے اضافہ ہو, تو گناہوں سے جتنا انسان دور ہوگا اور علم حاصل بھی کرتا جائے گا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور مراجع ماشاءاللہ کتنی طویل عمریں پاتے ہیں. آیت اللہ سید رضا غروی کچھ ہی عرصے پہلے ابھی انتقال ہوا ان کا, 104 سال کی عمر میں انتقال ہوا, 104 سال. اور آیت اللہ سید محمود حسین شاہرودی یہ خود 95 سال کی عمر تقریباً ان کی تھی. زندہ مراجع میں سے مثلا یہ سیدھے ہاتھ پہ آیت اللہ وحید خراسانی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عمر اس وقت ماشاءاللہ 96 سال ہے, 96 ایئرس. اور جو برابر میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ صافی گل پائیگانی, ان کی عمر 98 سال ہے, 2 سال آیت اللہ وحید خراسانی سے بھی بڑے, 98 ایئرس. اور اس کے علاوہ مثلا ویسے بتا دوں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ماشاءاللہ وہ بھی 91 سال کی عمر ہے, 91 ایئرس کی. اور آیت اللہ خوئی کا جو انتقال ہوا وہ 92 سال کی عمر میں ہوا. اور آیت اللہ سیستانی اس وقت مثلا 87 سال کی عمر کے ہیں, 87 ایئرس کے. امام خمینی کا انتقال 86 سال کی عمر میں ہوا. رہبر معظم خدا ان کو طویل عمر اور مزید عطا کرے, اور 78 سال کی ان کی بھی عمر مبارک اس وقت ہو گئی, 78 ایئرس. تو یہ گناہوں سے حفاظت اور نماز شب کی پابندی, دین پر عمل, یہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتی. مثلا کوئی علم دین حاصل کرنا جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے, وہی جیسے میں نے کہا کہ پتہ چلا کہ 40-45 سال کی عمر تک پہنچا کہ کچھ اس نے حاصل کیا, اب لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے, پتہ چلا بیماریاں لگ گئیں اور اتنی جلدی عمر میں انتقال ہو گیا. تو ایک دنیاوی فائدہ تو کم سے کم یہ ہوا کہ عمر بہت طویل ہو جائے گی. عمر طویل ہوگی تو زیادہ دین کی خدمت کر سکیں گے, نامہ اعمال کو اپنے زیادہ بھاری کر سکیں گے. اور اچھا یہ علماء نے مقام جو ہے نا
یہ خود گناہوں کے ترک سے حاصل کیا ہے. یہ جو آپ کو اتنی عمریں ان کی نظر آ رہی ہیں، اس کی 2-3 وجوہات علماء نے، ایک تو یہ گناہوں کا ترک اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اور نماز شب وغیرہ کی پابندی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ رحیم ارباب، انہوں نے بھی 99 ایئرس کی عمر میں انتقال کیا، 99 سال. اور آخوند کاشی بڑے عرفاء کے اندر سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے شاگردوں میں سے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں علمیت کا تو اپنی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن 2 دعوے میں کر سکتا ہوں اپنے متعلق. علمیت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، بہت ہوں گے، لیکن 2 دعوے ایسے ہیں جو میں اپنی ذات کے متعلق کر سکتا ہوں. وہ ان میں سے ایک یہ کہ میں نے اپنی پوری عمر میں 99 سال کی عمر میں انتقال کیا، پوری عمر میں ایک بار بھی کسی مومن کی غیبت نہیں کی. اللہم صلی علی محمد. پوری عمر میں ایک بار بھی کسی 99 سال کی عمر تک پہنچنے تک بھی کسی ایک مومن کی غیبت نہیں کی. اس کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں. اور دوسری چیز، میں نے اپنی اس پوری 99 سال کی زندگی کبھی ایک مرتبہ بھی کسی نامحرم پر منفی نگاہ نہیں ڈالی. تو دیکھا آپ نے کہ عمریں بھی ماشاءاللہ سے ایسی پاتے ہیں، علم و عرفان کی منازل کے اوپر بھی اسی طرح سے جاتے ہیں. کوئی طالب علم فقط علم حاصل کرتا رہے، ہو سکتا ہے علم کی چند اصطلاحات اسے واقفیت ہو جائے، 1000-2000 فقہی مسئلے پتہ چل جائیں، گھنٹوں کی گفتگو بھی کر سکے، لیکن رذائل سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو وہ ان بلند مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا. تو استقامت اختیار کرنا ہے ترک گناہ پر. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ وہ واحد چیز کہ جس پر آپ کا اختیار چلتا ہے وہ یہ ترک گناہ ہے. اور گناہ کا نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے. دیکھیں انسان ایک دفعہ اس میں آ کر گناہ کر لیتا ہے نا، تو توبہ اس کے بعد کتنی مشکلات ہیں. توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، پتہ نہیں ہے کہ اس توبہ کی شرطوں کو بھی پورا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو بات کی بڑی مشکلات. اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ترین چیز یہ کہ انسان گناہ نہ کرے. بلکہ آج سے اگر آپ ارادہ کرنے میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گے تو یقین جانیے کہ انتہائی آسان اور پاسبل کام ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کو بہت مشکل سمجھ لیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واحد چیز کہ جس پر انسان کا اختیار چلتا ہے وہ ترک گناہ. ورنہ اور بہت ساری چیزوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ارادہ کریں اور چیز پوری نہ ہو، لیکن اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے کہ آپ کوئی گناہ انجام نہ دیں، اس پر آپ کا مکمل اختیار ہے. ہمارے ساتھ مسئلے آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم سے تو پھر بھی ارادے کے باوجود کتنے گناہ ہو جاتے. نہیں، وہ ارادہ نہیں ہوتا، وہ خواہش ہوتی. مثلا علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ٹی بی کا مریض ہے اور وہ روتا چلاتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، دہائیاں دیتا رہے، ہر آنے جانے والے سے اپنی بیماری کی شکایتیں اور علامتیں بتاتا رہے، لیکن علاج نہ کرے، ارادہ نہ کرے کہ مجھے اس بیماری کا علاج کرنا. کتنا بھی روئے، گڑ گڑائے، طاقت کی گولیاں بھی کھاتا رہے، لیکن بیماری جائے گی نہیں. ایک دفعہ یہ پکا ارادہ کر لے اور علاج کرنا شروع کر دے، بیماری چلی جائے گی. ہم اکثر گناہوں کے مقابلے میں ارادہ نہیں کرتے، صرف خواہش رکھتے ہیں. ہم سے گناہ نہ ہو، صرف ایک خواہش ہے، لیکن عملی ارادہ آپ نے کبھی نہیں کیا. کتنا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کرتی ہیں کہ مثلا آج کسی بھی جگہ، آج میں بازار سے فلاں کپڑے لینے جاؤں گی، آپ اس کے لیے پیسے مہیا کر کے رکھتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، جاتی ہیں. مدرسے آنے کے لیے آپ نے پورا پکا ارادہ کیا تو آپ یہاں پہ پہنچ گئی. تو گناہ کرنے کے متعلق، نہ کرنے کے متعلق بھی انسان کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، اور اس پہ اگر آپ استقامت اختیار کر لیں تو اس پر بہت آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. تو طالب علم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور یہ بھی علماء نے ایک باقاعدہ بڑی اچھی مثال دی آیت اللہ حائری شیرازی نے. کہا کہ خواتین جب بار بردار ہوتی ہیں، ان کے شکم میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو وہ احتیاط سے اٹھتی بیٹھتی. فرماتے ہیں کہ مومن بھی اسی طرح سے باردار ہے، مگر اس کا جو حمل ہے وہ اس کا ایمان ہے.
فرماتے ہیں حاملہ خاتون اگر بلندی سے گر جائے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر مومن بھی کوئی نامناسب بات کہے, کوئی گناہ کی بات کر دے, تو اس کا ایمان بھی اسی طرح سے ساقط ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جو خاتون ادھر ادھر چھلانگے لگا رہی ہو, سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ حاملہ نہیں, ورنہ اس قدر لاپرواہی سے کام نہیں لیتی. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی باتوں میں ادھر ادھر چھلانگے لگا رہا ہو اور اس کے بارے میں اس کے دل میں جو بھی چیز آ رہی لوگوں کے متعلق وہ منہ سے کہتا جا رہا ہو, کسی غیبت ہو رہی ہو, جھوٹ بھی بول رہا ہو اور ادھر ادھر کی فضولیات, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حامل ایمان نہیں ہے. حامل کہتے ہیں نا جب اسی سے حاملہ نکلا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن کا جو حمل ہے وہ اس کا ایمان ہے. تو اس کی جتنی لاپرواہیاں ہوں گی یہ ظاہر کریں گی اس بات کو کہ یہ حامل ایمان نہیں ہے. جس طریقے سے کہ حاملہ عورت کے انداز و طریقوں کو دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے. تو دیکھیے اب ان گناہوں سے انسان اس وقت بچے گا کہ جب وہ حلال و حرام کا علم رکھے گا, اور گناہوں سے متعلق بچنے سے متعلق ائمہ کی روایات اس کی نگاہ میں ہوں گی. حلال و حرام سے متعلق روایتوں کے اندر کتنا ملتا نہیں کہ جو بھی حلال و حرام کے متعلق 40 احادیث کو بھی حفظ کرے گا, خداوند عالم بروز قیامت فقیہ اور عالم کے طور پر اسے مشہور کرے گا اور اسے عذاب بھی نہ دے گا, عذاب بھی اس کو نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ائمہ کی ان تعلیمات کو اس کو حاصل کرنا ہے, ان کی احادیث کا علم حاصل کرنا ہے, اور لوگوں کو تک اس چیز کو پہنچانا بھی. یہی وجہ ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک فقہی سوال پوچھا گیا, اگر مجھ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھے جس کا مجھے علم ہے تو کیا میرے لیے جواب دینا واجب ہے؟ مثلا میں کسی کو غلط وضو کرتے دیکھوں تو کیا اس کی رہنمائی کرنا واجب ہے؟ تو جواب دیا کہ جی ہاں, جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو اس کی غلطی بتانا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا نا جب آپ کے علم میں ایک چیز ہوگی, جب علم میں ایک چیز آ گئی, یہاں پر آپ چیزیں سیکھ گئیں, اب آپ اس کو آگے پھیلانا ہے, آپ پر ایک چیز واجب اور آ جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ کسی کا انہوں نے ذکر کیا تھا آیت اللہ بہجت نے, کہ فرماتے کہ اگر کسی شخص کی مثال دی تھی کہ ایک عالم کی مرحوم آقا شیخ غلام رضا یزدی, وہ فرماتے دور دراز کے گاؤں اور دیہات میں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے. آپ جو کی روٹی اور مکھن اٹھا کر مختلف علاقوں میں جاتے تھے, لوگوں کو نماز سکھاتے تھے, دیگر مسائل دینیا کی تعلیم دیتے تھے, اور وہاں سے فارغ ہو کر دوسری آبادیوں کا رخ کرتے تھے. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر ہم واجبات و حلال و حرام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو کیا ہم پر مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی؟ مصیبتیں نازل ہونے لگیں گی. یہ ہمارے ساتھ یہ جو مشکلات اور پریشانیاں زندگیوں میں نظر آ رہی ہیں, اس کی ایک وجہ یہی کہ ہم نے لوگوں سے کہنا سننا چھوڑ دیا. رشتہ دار ہے, ناراض نہ ہو جائے, فلاں کو یہ بات کہیں, حتیٰ کہ والدین اپنی اولاد کی ناراضگی کے ڈر سے جو ہے ان کو کہنا سننا بند کر دیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مصیبتیں باقاعدہ نازل ہوتی ہیں اگر انسان اس طرح کی تبلیغات نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس اب کتنے چیزیں ایسی آ گئی ہیں. پہلے تو یہ ذرائع میسر بھی نہیں تھے. مراجع کرام کی اپنی ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ پہلے سے سوال و جواب کے سیکشنز موجود ہیں, ای میل موجود ہے, واٹس ایپ سروسز موجود ہے, علماء اور مراجع کے دفاتر سے دیگر علماء کے پاس چیزیں ہیں, اتنی آسانیاں اور سہولتیں یہ ساری آپ کے پاس دستیاب ہیں. تو اب کوئی جہالت کا کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے. اور روایت میں دیکھیے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کر لے, اسے بیان نہ کرے, تو اس کو بھی ایک لحاظ سے کنجوس کہا گیا ہے, جو مال کا ذخیرہ کرتا جا رہا ہے مثلا, اور اس کو خرچ نہیں کر رہا. اور جو شخص علم حاصل کرے, اس کو بیان نہ کرے, اس کو دوسروں تک نہ پہنچا, اس کو جاہل سے بھی تعبیر کیا گیا. تو تمام چیزیں ایسی ہیں, اور ان سب کا دیکھیے فائدہ بالآخر آپ کو ہونا ہے. جتنا آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں گی, قیامت کے دن واقعتاً روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہ اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئیں. تو جواب یہ دیا جائے گا, یہ وہ علم ہے جو تم نے دوسرے لوگوں کو تعلیم کیا تھا. یعنی وہ تو حیران ہو جائے گا کہ میں نے کبھی یہ نیکی انجام دی نہیں, یہ کہاں سے آ گئی. تو معلوم یہ چلا کہ جو تم نے تبلیغات کی تھیں اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں تمہارے پاس آئیں اور تمہارا نام اعمال بھاری ہو گیا.
تو دیکھیے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے بہت ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں کہ ہر وقت ایک کاپی پین اپنے پاس ایک طالب علم کے رہنا چاہیے. بہت ایسا ہوگا کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, فوراً اس کو اپنی کاپی میں اپنی ڈائری کے اندر کہیں پر بھی نوٹ کر لیں. ایک تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ایک ورقہ بھی ایسا لکھا ہوا آپ چھوڑ گئیں تو یہ روز قیامت دوزخ کی آگ اور اس مومن کے درمیان ایک حجاب بن جاتا ہے اور اس کو عذاب نہیں پہنچنے دیتا, فقط ایک ورقہ لکھا ہوا چھوڑ جانا. تو اس لحاظ سے بھی اس کو لکھنے کی بڑی اہمیت ہے. ورنہ آپ چاہیں تو وہی تقریباً مرحلہ اس میں بھی آ جائے گا کہ اپنے موبائل فون کے اندر کوئی آپ چیز سیو کر رہی ہیں, اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی چیز سیو کر رہی ہیں, یہ تمام چیزیں تاکہ آپ کو بعد میں کام آئیں. تو کہیں سے بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو علماء سے آپ دریافت کر سکتی ہیں. مراجع کے فون نمبر ہیں, ای میل ہیں, اور واٹس ایپ سروس ہے, بہت سارے فیس بک وغیرہ کے اوپر ہے. آپ کے خود مدرسۃ القائم کا جو فیس بک کے جو پیجز ہیں تقریباً 24 گھنٹے ہی اس کے اوپر علماء اور جو افراد ہیں ان سے رابطہ کر کے جلد سے جلد سوالات کے جوابات جو ہے وہ مہیا کر دیے جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے کتابیں بھی ہم غائب دیکھ رہے ہیں اور اس کی جگہ کتابوں کے بجائے موبائل نے لے لی. ہر وقت بیٹھے بس اس کے اوپر انگلی چلاتے رہنا ہے, فضول انٹرنیٹ سرفنگ کے اندر جو ہے وہ مشغول رہنا ہے. حتیٰ کہ اتنی ایسی عادت ہو گئی کہ بہت سے آپریشن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بھی آنے لگیں گے جس کے اندر بے ہوش نہیں کیا جاتا, تو اس کے اندر بھی وہ اس دوران آپریشن بھی اپنا مریض لیٹا ہوا وہ چیک کرتا رہتا ہے. اور کسی جگہ میں کہیں کارٹون دیکھ رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ باتھ روم میں جا رہا ہوتا ہے تولیہ وغیرہ پہن کے, اور ہاتھ میں اس کے جو ہے موبائل فون ہوتا ہے. تو باپ پوچھتا ہے کہ اب تو تم نہانے کے لیے جا رہے ہو, ابھی کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے بالٹی بھرنے تک کا انتظار کون کرے گا. تو اس اتنے مختصر وقت کے لیے ہاتھ میں آپ کے یہ چیزیں آ گئیں. تو اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ کتابیں خریدنا تقریباً بند ہو گئے ہیں لوگ. یعنی واقعتاً لوگ 200 روپے کی کتاب نہیں خریدتے ہیں اور 2000 روپے کا جوتا لے لیتے ہیں. تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ اس سے معلوم چلتا ہے کہ قوم کو کتابوں کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے. تو کتابیں اگر خریدتے بھی ہیں تو اس وجہ سے تاکہ لیپ ٹاپ کے نیچے رکھنے کے کام آئے, تھوڑا سا بلند کیا جا سکے اس کو. یہاں ہمارے لیکن اگر ہم علماء کی اپنی حالت دیکھیں, اپنے مجتہدین کی حالت دیکھیں, اور ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تھے, تو ان کی لائبریری ہے پوری کمرے کے اندر. تو ایسی ازراہ تفنن مذاق کے طور پر بات کہی کہ ارے مولانا ابھی تک آپ کتابیں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ایک اشارہ کنائے کے طور پر بھی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی اگر کچھ علم حاصل کر لیتا ہے کبھی کبھی تو وہ سوچتا ہے یا تو لوگوں کے ہاتھوں سے کتابیں غائب ہو گئی ہیں, مختصر سے علم کے اوپر قناعت کرنے لگے ہیں. تو جبکہ اگر ہم دیکھیں علماء کی اپنی حالت کہ ہر وقت صرف اور صرف کتابوں کے اندر لگے ہوتے ہیں, اور آیت اللہ سیستانی ہر وقت ان مراجع کے میں ان کا نام ہے جن کو جب بھی کبھی دیکھتے ہیں سوائے اس کے کہ جب کبھی مسافے کے لیے زوار وغیرہ جاتے ہیں تو اس وقت ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی, ورنہ ہر وقت تقریباً ہاتھ میں کتاب رہتی. آیت اللہ صافی گل پائیگانی کتاب ایک لحاظ سے اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتے ہیں کتابوں کے درمیان. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی زندہ مراجع میں سے, احتیاط واجب میں آغا سیستانی کے اکثر علماء ان کی طرف رجوع کا بھی کہتے ہیں. تو یعنی ایک لحاظ سے صف اول کے مراجع میں سے کتابوں میں. آیت اللہ تقی بہجت کتابوں کے درمیان. یہاں پہ ہوتا بھی ہے اگر گھروں میں تو اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی کتابیں خرید لے تو گھروں میں جو بیگمات ہوتی ہیں عام طور پر وہ کہتی ہیں کیا کباڑ وغیرہ پھیلائے ہوا ہے مثلا, یعنی کتابوں کو اس طرح سے کباڑ کے طور پر تشبیہ دینا. آیت اللہ مرشی نجفی ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری قائم کر کے گئے کتابوں کے درمیان. یہی اصل میں دیکھا جائے تو کوئی ایسی دنیاوی چیز ان کے اطراف کے اندر نظر نہیں آتی, وہی زمینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بس کتابوں کے درمیان.
ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی لائبریری ہی آپ کے پاس ہو، مختصر سی کوئی ایک چھوٹی سی بھی لائبریری اگر ہے تو اس سے ہی آپ ابتدا کریں، کتابیں گھروں میں رکھیں اور اس کو گاہے بگاہے پڑھیں، اور صرف یہ اچٹتی پچٹتی معلومات، کوئی واٹس ایپ آ گیا، کوئی میسج پڑھ لیا، بس اس طرح کی لوگوں کی معلومات، چلیں یہ بھی کبھی اس میں ایک چیز آ جاتی ہے لیکن آتھینٹک چیز نہیں، اور کبھی آپ کے علم میں گہرائی نہیں آئے گی، بلکہ ڈس انفارمیشنز، بلکہ غلط احادیث، بلکہ خود ساختہ مسئلے، کسی کی حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو بالش بھر کی مثلا تحقیقات جو ہے وہ اپنی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پتہ چلا کہ وہ گمراہ کن ہیں، مجتہدین اور مراجع کے نظریات کے خلاف ہیں، اور ذرا سے بھی اس نے کچھ عربی عبارت لکھ دی، 2-4 حوالے لکھ دی، تو آپ سوچتی ہیں کہ فقط مجھے یہی بات صحیح طور پہ پتہ چل گئی۔ تو یہ کتابوں کو پڑھنے سے عام طور پر یہ تمام شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، اور یہ اچٹتی پچٹتی معلومات جو ہیں اس سے جو ہے صحیح طور پر ایک طالب علم کی شان سے بعید ہے کہ فقط ان کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے۔ تو لائبریری چاہے چھوٹی ہو، مختصر ہو، 20 کتابوں پر مشتمل ہو، 10 کتابوں پر مشتمل ہو، اس سے آپ جو ہے وہ ابتدا کریں، پھر اس کے بعد گاہے بگاہے اس کو بڑھائیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، یہ نینجیانگ یونیورسٹی چائنا کی لائبریری کی لائن ہے اندر جانے کی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی لائن عام طور پر ہوتی ہے، یہ سینما ہاؤس کے اندر ہم نے وہاں پر لگتے دیکھی، یا مثلا کسی جگہ پہ کوئی رعایتی سیل لگی ہوتی ہے تو وہاں اتنی لمبی لائن ہوتی ہے۔ کم سے کم کسی لائبریری کے اندر کبھی ہم نے 10 افراد کو بھی لائن لگانا تو وہاں دور کی بات ہے، جاتے ہوئے بھی کہیں نہیں دیکھا۔ آپ سے بھی پوچھا جائے کراچی میں بتائیے کہاں کوئی لائبریری ہے، تو شاید ہی کسی کو یہ والی بات پتا ہو۔ تو کچھ کتاب، فقہ کی کتابیں ہونی چاہیے، اخلاق کی کتابیں ہونی چاہیے، تاریخ کی ہونی چاہیے، کچھ تفسیر کی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ خود ویڈیوز کا ایک بہت بڑا پورٹل مثلا ہمارے پاس، ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے مدرسے کا، اس پر آپ کو تقریباً تمام اہم ترین موضوعات پر، دیکھیے تھوڑا سلیکٹو ہونا پڑے گا، اور یہاں ایک ایک موضوع کے اوپر مکمل 1.5 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے، 2.5 3 گھنٹے تک کے لیکچرز جو موجود ہیں، یعنی اگر 50 کتابیں آپ اس موضوع کو پڑھیں گی تو اس کا ایکسٹریکٹ تقریباً ایک درس کے اندر آ جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اگر ریگولرلی ایک درس روزانہ سننا کا ایک ایسا ایوریج، آپ صرف مدرسۃ القائم ہی کے چینل کے اوپر جا کر دیکھیں، یا مدرسۃ القائم کا جو ویمیو چینل ہے اس کے اوپر بھی تمام مسائل کے اوپر، اس میں آپ سرچنگ بھی سیکھ لیجئے اور اردو ٹائپنگ وغیرہ سیکھ لیں۔ خاص طور پہ آپ کو ایک سرچ کا ایک بہت رائٹ کے اوپر جو ایک نظر آ رہا ہے آئیکن بنا ہوا، اس کو جب آپ کلک کریں گی تو وہ سرچ کا آپشن کھول دے گا، وہاں اردو ٹائپنگ، کوئی سی مثلا کسی کو طلاق کا کوئی مسئلہ تو طلاق لکھ کے سرچ کر لیں، وہ سارے طلاق کے موضوع پہ درس کھول دے گا۔ کوئی اور چیز مثلا شب قدر کے کوئی موضوع تلاش کرنا ہے، آپ نے شب قدر لکھا، تمام اس نے جتنے شب قدر کے درس ہیں سب آ جائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کوئی معلومات چاہیے، تو وہ کھل جائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں جو بجائے اس کے کہ آپ نئے سرے سے کچھ کام کریں، وہ کیا کرایا کام، لوگوں کی محنتیں، وہ سارا آپ معلومات ایک ساتھ آپ کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن اتنی کم سے کم محنت کرنی پڑے گی کہ وہاں جائیں، کلک کریں اور کچھ سن لیں اور اس کے نوٹس وہاں پر بنا لیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں تک ہے کہ جب آپ، جیسے ابھی میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں انسان جو اس طرح سے پڑھتا ہے تو غلط کچھ نظریات بھی بناتا چلا جاتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے جو میں بنا رہا ہوں، حتیٰ کہ کتاب پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اخذ کرے۔ تو ہر وقت اس طرف بھی متوجہ رہیں، فقط یہ نہیں کہ جو آپ نے صرف پڑھ لی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح طور پر سمجھی نہ ہو، وہ اپنے سے سینئر جو طالبات ہیں یا علماء تک رسائی ہے، ان تک اپنی بات پہنچا کر وہاں سے صحیح جواب حاصل کر لیں۔ ملتا ہے واقعات کے اندر، آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی کے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک عالم کا واقعہ، نجف کے ایک عالم کا واقعہ نقل کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی بھی میری غلطی سے مجھے آ کر آگاہ کرے گا کہ یہاں آپ نے غلطی کی ہے تو میں اس کی نیابت میں زیارت امیر المومنین انجام دوں گا۔
یعنی کیا ہے؟ یعنی اپنی غلطی کا احساس کرنا. یہ نہیں کہ بس آپ کو کچھ علم حاصل ہو گیا تو آپ حرف آخر اپنے آپ کو قرار دے دیں. کوئی آپ کی غلطی کی طرف کوئی نشاندہی کرے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ معلومات حاصل ہونے کے بعد طالب علم ذرا متکبر ٹائپ کا بن جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر وقت شک و شبے کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میرا نظریہ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو عام طور پر متکبر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو قبول نہیں کرتا ہے, بس اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ائمہ سے توسل کو اختیار کرتی رہیں. اور جب توسل اختیار کریں گی تو اندر خود بخود نورانیت آتی جائے گی. ائمہ سے مدد چاہیں گی, ائمہ کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دیں گی, تو اب ان کی طرف سے مستقل آپ کی مدد بھی ہوتی رہے گی, مدد ہوتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں, آپ کتنے عرصے پہلے بعض اوقات کتنا قریب رہتے ہیں آغا سیستانی, لیکن حرم امیر المومنین میں جانا کچھ ایسے وجوہات ہیں جن کی بنا پر نہیں جا پاتے ہیں وہاں پر. اور جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی, ایک دفعہ خود کسی نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ ایرانی ظاہر نہیں کہ آپ اتنا قریب حرم ہے, یہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو قبر امیر المومنین کے اطراف میں لوگوں کی نگاہ اور توجہ میری طرف ہو جائے گی. میں ایک لمحے کو بھی یہ بات پسند نہیں کرتا, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ قبر امیر المومنین سے لوگوں کی توجہ ہٹ کے میری طرف ہو جائے. تو ایک وجہ یہ بھی, اور کچھ سیکورٹی ریزنز وغیرہ بھی ہیں اس لحاظ سے. تو ائمہ سے توسل اختیار کرنا ان کے سامنے, آج کل لوگ یہ بھی اس پہ اپنے علم پر بہت متکبر ہو گئے اور توسل وغیرہ تک کا انکار کرنے لگے. اور اسی طرح سے توسل کے اندر ظاہر ہے کہ باب مدینہ العلم امیر المومنین علیہ السلام سے توسل علم کے لیے, اللہم صلی علی محمد. اور علم کے لحاظ سے جن دو ہمارے ائمہ کی مزید شہرت ہے اور تبلیغ کے اندر ان کو وقت زیادہ ملا, ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام, اللہم صلی علی محمد. ہمارے زمانے کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور شہزادی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل, اللہم صلی علی محمد. علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اور خاص طور پر معصوم قوم کا توسل اختیار کرنا, ان کے لیے بھی درود بھیجیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا وقت نہیں کہ پورا پڑھوں کہ علمی لحاظ سے بھی معصوم قوم کا مقام اتنا بلند تھا کہ باقاعدہ ائمہ کی طرف سے سوالوں کے جواب بھی لوگوں کو دیا کرتی تھیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ ان شخصیات کا خاص طور پر علم حاصل کرنے کے حوالے سے توسل اختیار کرنا, یعنی علم کے لحاظ سے اگر کوئی دعا اپنے لیے آپ مانگیں تو ان شخصیات جن کا بھی میں نے نشاندہی کی, ان کا توسل بارگاہ خداوندی میں اختیار کیجیے. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ دماغوں میں عام طور پر خواتین کی چیز دیکھی گئی ہے کہ ہاں بس یہ علماء ہیں, مجتہدین, مراجع, مرد حضرات, علم کے اندر بھی یہی افراد جو ہیں وہ آگے ہیں, ہم تو اس مقام تک کبھی پہنچ نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک غلط خیال ہے, ایک احساس کمتری ہے کہ جو کہ خواتین کے اندر آ گیا ہے. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کا ارادہ کریں, عمل کے اندر استقامت اختیار کریں اور کسی بلند علمی مقام تک نہ پہنچ سکیں. اہل سنت کے علماء میں سے بہت سے نے تو اس موضوع پر, جیسے کہ ابن حجر عسقلانی, ان کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے 1552 ایسی صحابیات کا تذکرہ کیا ہے جو فقہ میں, حدیث کے اندر, تاریخ میں, تفسیر میں, سیرت کے اندر جنہوں نے کام کیا ہے مردوں کی طرح سے. اور اسی طریقے سے اسد الغابہ وغیرہ کے اندر بھی 1000 صحابیات یا اس طرح کی خواتین کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس انداز سے کام کیے کہ مرد بھی جو ہے ان کے تقریباً ان کے برابر پہنچ گئی ہیں, کہیں کہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئیں. اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں ابھی کچھ سال ہوئے ہیں اور کچھ اس سے ان کا انتقال ہوا ہے, بانو مجتہدہ امین نصرت
بانو نصرت امین باقاعدہ مجتہدہ تھی اصفہان کی، اور بڑے بڑے علماء ان کے علم کے قائل رہیں، اور 95 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ انتقال کو بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 95 سال کی عمر میں، اور بڑی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں، اخلاق پر کتاب لکھی ہیں، اور فضائل امیر المومنین پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو اپنے مکاشفات ہوتے تھے، مکاشفہ، اس پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ باقاعدہ اپنے احوال کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس طرح سیر و سلوک کے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور بانو امین کی خاص طور پہ ایک چیز جو مخزن العرفان کے نام سے جو تفسیر قرآن لکھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام کی واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے مکمل تفسیر قرآن لکھی ہے، قرآن کی مکمل تفسیر، ورنہ اس سے پہلے کچھ خواتین نے مثلا کچھ ایک سورہ یا چند سوروں کی تفسیر تک لکھی ہے، لیکن بانو امین اصفہانی نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تاریخ اسلام کی واحد خاتون۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آیت اللہ رحیم ارباب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ ایک گناہ بھی جنہوں نے نہیں کیا، تو وہ خود بانو امین کی خصوصیات کے متعلق یہ بات فرماتے تھے کہ بانو امین کرامت باطنیہ رکھتی تھیں، اور ان کی خصوصیت ایک اور تھی خود، یعنی آیت اللہ رحیم ارباب نے یہ بات نقل کی ہے کہ کبھی کسی شخص سے سوء ظنی نہیں رکھی انہوں نے، بدگمانی، اور فرماتے تھے کہ اتنی بڑی کرامت ہے۔ دیکھیے کرامات کی بھی دو طرح کے، کرامات ظاہریہ ہوتی ہیں، کرامات باطنیہ ہوتی ہیں۔ لوگ کرامات ظاہریہ کے اوپر بہت زیادہ کہ جناب وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے اور طے الارض کر رہے تھے اور ہوا کے اندر چل رہے تھے اور ہوا میں بلند ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی جو ظاہری کرامات ہیں، یہ بھی کبھی کبھار اس قسم کی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کرامات باطنیہ جس پر دوسرے لوگ مطلع نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی مثلا آپ کے سامنے کہ بھائی انہوں نے ساری زندگی کسی سے سوء ظن نہیں رکھا، تو کوئی خاص بات نہیں، ایسا لگا کہ جیسے اب یہی کہا جاتا کہ جناب وہ ہوا میں اڑتی تھی، تو لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا بات ہو جاتی۔ جیسے بہت سارے لوگ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ فلاں جو ہے فلاں زیارت عاشورہ یوں پڑھیں تو بالکل توجہ نہیں کرتے، اور جیسے ہمارے مولانا شہریار رضا عبدی فرما رہے تھے کہ ہم آڑی ترچھے لکیریں کاغذ پہ کھینچ کے دے دیں تو ایسا سنبھال کے اس کو رکھیں گے، اور اس کے مقابلے میں زیارت عاشورہ جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ باطنی جو کرامات ہیں، تو سوء ظنی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو بانو امین کے متعلق یہ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اس سے مطلع نہیں ہوتے۔ مثلا ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس آ کر رہنے لگتے تھے، پہلے زمانے میں کہ ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، تو 20 سال جب ساتھ رہے اس کے بعد جانے لگے تو کہنے لگے میں تو آپ کو بہت ہی کوئی عارف سمجھ کر آیا تھا کہ آپ سے کچھ کرامتیں دیکھوں گا، 20 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے تو کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 20 سال کے عرصے میں تم نے کبھی مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، کہا 20 سال کسی کے پاس رہیں اور ایک گناہ کرتے بھی نہ دیکھیں، اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی؟ تو کرامتیں اصل میں لوگ اس طرح کی کرامتیں، شعبدے بازیاں، ٹرکس اور کرتب بازیاں، اس کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی عالم عارف ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے لی جاتی تاکہ دنیا کی طرف مائل اس انداز سے نہ ہو جائیں۔ تو بانو امین کے متعلق بھی یہ ملتا ہے، باقاعدہ سرکار خانم قاضی کے نام سے بانو امین کی ایک شاگردہ تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گئی تو بانو امین اصفہانی میری عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور جیسے کہ ہے مستحبات میں سے بھی ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا مریض کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے اور 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ الحمد پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، تو اس کا معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ شاید مریض کے اوپر اس کو مارنے کی تیاری اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، مستحبات کے اندر سے ہے باقاعدہ۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنا شروع کی، تو میں یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی، ایک لحاظ سے ذرا دہشت زدہ سے بھی ہوئی کہ میرے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں سے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ تو
تو اس طرح سے انسان کوئی عورت بھی ہے اگر وہ مقام بلند کو حاصل کرنا چاہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین شفیعی یہ خود اصفہان کے بہت عرفاء اور حکماء میں سے شمار ہوتے تھے، تو یہ خود فرماتے تھے کہ بانو امین اصفہانی کی توحید بہت 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 بلند تھی. اتنا انہوں نے مقام اپنا حاصل کر لیا تھا کہ آخوند کاشی جن کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا، ان کے بھی لوگ سنتے تھے کہ ان کے مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنی کانوں سے لوگوں نے سنی ہے، سبوح ہو قدوس ہو رب الملائکۃ والروح، تو اس طرح کی تسبیح کی آوازیں. تو خود ایک استاد صفوی قمی جو کہ بانو امین کے شاگرد تھے، یہ خود فرماتے ہیں کہ بانو مجھ سے خود فرماتی تھیں کہ جب بھی حضرت اسرائیل ہمارے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، اور فرماتی تھی کہ مجھے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر میں جا کر کس کی روح قبض کریں گے. تو استاد صفوی قمی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بانو یہ آپ نے یہ مقام کو کیسے حاصل کیا، یہ اسرار آپ پر کیسے آیا ہو گئے؟ تو اب دماغ میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں بانو کون سی ایسی چیز بتائیں گی. بانو نے کہا یہ مقام میں نے قرآن کے ساتھ ارتباط اور انس سے حاصل کیا ہے. فرماتی ہیں کہ جتنا میں قرآن کو پڑھتی گئی، جتنا میں اس کے اندر غور و فکر کرتی گئی، جتنا میں نے آیات الہی کے عمیق سمندروں کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتی گئی، اتنا ہی اس سے سیراب ہوتی گئی، اور جن کی بنا پر یہ حجابات برطرف ہونے لگے اور تمام اسرار میرے لیے کھلنے لگے. تو یہ قرآن کے ساتھ ایک طالب علم جتنا بھی اپنا ارتباط برقرار رکھے گا، جتنا بھی کوشش کریں کہ جتنا بھی قرآن کی تلاوت ساتھ کے ساتھ وہ کر سکے، تو ایک نئی زندگی اور ایک نئی عرفانی دنیا کے اندر وہ قدم رکھے گا. تو اچھا یہ جو بات ہے کہ حضرت اسرائیل کی موجودگی کا ان کا احساس ہو جاتا تھا، یہ آغا مرتضی نجفی قدسی جو دارالقرآن علامہ طباطبائی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جو کھڑے ہوئے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے ساتھ، باقاعدہ انہوں نے اپنے ایک مقالے میں بھی اس بات کو لکھا ہے بانو امین کے حوالے سے، اور حوزہ علمیہ قم کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ واقعہ موجود ہے. وہ فرماتی تھی کہ مجھے اسرائیل کی آمد کا احساس ہو جاتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی کہیں پہ بھی آتے ہیں اگر اسرائیل. تو یہ اتنا مقام، اتنا عظیم مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا بانو امین اصفہانی. اچھا ایک دماغ میں ایک آتا ہے کہ بھئی اتنا پڑھنا لکھنا یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب بانو امین شاید ان کی تو شادی نہیں ہوئی ہوگی، یا مثلا بچوں کی ایسی ذمہ دار، ورنہ کہاں ممکن ہے کہ ایک عورت اتنے علم کو حاصل کر سکے. بانو کے 8 بچے تھے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی انسان یہ ہوتا ہے نا کہ چلو 8 بچے تو ان کی پرورش وغیرہ اچھا یہی بچے اگر بیمار ہو جائیں. بانو کے 8 بچے تھے، 7 بچے مختلف بیماریوں کے اندر وفات پا گئے. 7 بچے، اتنے مصائب، اتنے دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی بانو امین اتنے بڑے مقام تک پہنچی. اور ایک بچے کا جب ان کے انتقال ہوا اور ان کو ایک استاد جوانی کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں جب پڑھانے کے لیے آتے تھے تو انتقال ہوا، تو اس دن تشریف نہیں لے گئے وہ پڑھانے کے لیے کہ آج تو انتقال ہوا بانو امین، اب تو کئی دنوں تک نہیں پڑھیں گی. اگلے دن ہی ان کا پیغام آ گیا کہ آپ کل تشریف نہیں لائے پڑھانے کے لیے. یعنی بچوں کی موت سے بھی ان کی اس تڑپ علم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، اور ایک بچے کا انتقال نہیں، 7 بچے مختلف بیماریوں کو، کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے گئے، فقط ایک بچہ ان کا صرف بچا. تو اتنے مصائب کے باوجود اتنے بڑے مقام تک وہ پہنچی. تو بانو امین کا باقاعدہ بہت بڑا سا ایک مزار اصفہان کے اندر بنا ہے، اور باقاعدہ زلال حکمت کے نام سے بانو امین کی سیرت اور کردار کے اوپر کتابیں تک لکھی گئیں. اچھا اور یہ بھی دماغ میں رہے کہ دیکھیے گھروں کے کام کاج سے بھی یہ نہیں کہ بس آپ پڑھ رہے ہیں تو گھروں کے، آیت اللہ نوریہ حمدانی اپنے گھر کا سارا سودا سلف وغیرہ خود خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بس مثلا پڑھ رہے ہیں تو بس اب یہ ابھی چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھائی کر رہی ہو، اب یہ کوئی گھر کا کام نہیں کرے گی. اب یہ میڈیکل کالج میں جا رہی ہے، بھائی ابھی پڑھائی وڑھائی تھوڑی کرے گی، جھاڑو پوچھا تھوڑی کرے گی، گھر کی ڈسٹنگ تھوڑی کرے گی.
اسی طریقے سے کوئی اب دینی طالبہ ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ بھائی میں پڑھنے جا رہی ہوں، کرتی رہیں گی مثلا امی گھر میں، کرتی رہے گی بھابھی گھر کے اندر مثلا، نہیں، گھر کے کام کاج کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے. اور امام خمینی بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کو خود انجام دینے لگتے تھے. کتنے بزرگ علماء ہمارے اب تک، ایران میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مثلا روٹی لینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، تو خود کمر جھکی ہوئی ہے اور گھر کا کام. تو علم حاصل کرنا کے ساتھ یہ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے. بہت سے علماء تو اگرچہ ایک عالم کے لیے بہت پسندیدہ یہ بات نہیں سمجھی گئی، لیکن ہر آدمی کے حالات ایسے نہیں ہوتے اور کبھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کام کرنے سے بھی نہیں گھبراتے کہ علم دین کے علاوہ کوئی الگ سے کام کیا جائے. البتہ معاشرے کو چاہیے کہ علماء کو ان کاموں سے دور رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت مہیا کریں تاکہ وہ تبلیغاتی کام کی طرف یہ وقت بھی تبلیغات کے اندر لگائیں بنسبت اس کے کہ کوئی نوکری وغیرہ کے اندر ان کو لگایا جائے. اچھا، صرف بانو امین کا یہاں تک نہیں تھا معاملہ، بلکہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک شمع سے کئی شمع جلتے رہیں اور انہوں نے اپنے چراغ جو ہے کتنے ہی روشن کیے، اس کے بعد ان کی ایک شاگردہ اور بانو علویہ ہمایونی، ان کا بھی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے 99 سال کی عمر میں، 99 ایئرس. یہ خود مجتہدہ تھیں، یہ بھی اصفہان کی بانو امین کی شاگردہ، 50 سال بانو امین سے انہوں نے علم حاصل کیا. بانو علویہ ہمایونی، کسی نے ایک نام بھی نہیں پتا. ابھی میں پوچھوں ہمایوں سعید تو سب کو پتا ہوگا، لیکن ہمایونی خاتون کا نام آپ کو کسی کو نہیں معلوم. تو بہرحال اتنی عظیم مجتہدہ، ان کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا اور آیت اللہ نوری حمدانی نے باقاعدہ نماز بھی ان کی پڑھائی اور باقاعدہ ان کو جو اجازہ روایت تھا بانو علویہ کو، یہ بھی بانو نصرت امین نے ان کو دیا تھا. تو اتنی عظیم خواتین دیکھیے آپ، انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا، علم حاصل کیا، 50 سال تک شاگردہ رہیں اور اس مقام علمی تک اپنے آپ کو انہوں نے پہنچا دیا. تو یہ خاص عنایات، خاص کرم اس طرح سے حاصل ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور علم دین کی تڑپ اس طرح سے ہو کہ کبھی اس تڑپ سے باہر نہ آئے. تو خاص طور پر نماز شب کی پابندی، یہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی طالبہ یہ شروع کر دے تو یہ اتنی زیادہ اس کو سمجھیں کہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر طے ہوگا نماز شب. اور نماز جعفر طیار روز پڑھے تو کوئی کیا ہی کہنا، تو دنیا و آخرت کی ہر خیر حاصل کر لے گا. لیکن کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ، کم سے کم نہیں اس سے بھی ممکن نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، لیکن اس سے زیادہ اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق نماز جعفر طیار اس کو پڑھے. اور اس کے علاوہ خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ اس دوران والدین کے دل کو خوش کریں. بہت بڑے بڑے علماء نے مقامات کو حاصل کیا. آیت اللہ مرشی نجفی یہ تو فرماتے تھے کہ آج میں جو کچھ بھی نظر آتا ہوں یہ صرف اپنے باپ کی دعا کی وجہ سے. کہتے تھے میرے والد سو رہے ہوتے تھے، ان کو جگانا چاہتا تھا تو ہاتھ سے نہیں جگاتا تھا، بلکہ اپنے گالوں کو ان کے قدموں کے نیچے رگڑ کے جگایا کرتا تھا. اپنے گال کو ان کے قدموں تلے لیٹے ہوتے تھے اور میرے والد جب اٹھتے تھے اور مجھے ایسا کرتے دیکھتے تھے تو مجھے اسی وقت دعائیں دینا شروع کر دیتے تھے. آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو یہی آیت اللہ مرشی نجفی جوانی کے دور سے علم حاصل کرنے کی طرف ایک سفر انہوں نے آغاز کیا. بڑے ہوتے گئے اور یہاں تک کہ اتنے بڑے مقام اور مرجعیت کو حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے مجھے اعزاز حاصل ہے. تحدیث نعمت کے طور پہ بات کہتے تھے کہ حرم معصومہ کھلنے کے بعد پہلا زائر میں ہوتا ہوں. 60 سال. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں تک کہ
آیت اللہ مرشی نجفی انتقال کر گئے، قبر میں چلے گئے، بچپن سے یعنی وہ طالب علم کہ جو کہ اس طرح سے ابتدائے بچپن ہی سے والدین کی اتنی دعائیں لیتا ہوا، یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر، اور حضرت معصومہ قم کی تو بے شمار دفعہ زیارت کا شرف انہوں نے حاصل کیا، اور فرماتے ہیں کہ رشتے میں میری، کیونکہ علم الانساب کے ماہر تھے، کہتے ہیں رشتے میں میری اوپر کے طرف جائیں تو میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں معصومہ قم، تو اس لحاظ سے بھی اور کتنی ہی مکاشفات کے اندر باقاعدہ پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ معصومہ قم سے کس طرح سے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ میری محرم رشتہ دار ہیں تو میں جسمانی طور پر بھی ان کو واقف ہوں کس خد و خال کی تھیں وہ، اور کتنے مکاشفات جو ہے ان کو معصومہ قم سے اور خود امام زمانہ سے ملاقات کے حوالے سے ان کو کتنے واقعات ہیں، تو اتنے بڑے مقام تک کیوں حاصل کیا؟ کہتے فرماتے ہیں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ذرا سا یہ ہوتا ہے اور نظر آتا ہے معاشرے کے اندر کہ والدین سے چیخ کر بات کرنا، غصے سے بات کرنا، ان کا ویسا احترام نہ کرنا، معمولی چیزیں آ کر پوچھیں گے کہ یہ دیکھیے میرے ہاتھ پہ بال پوائنٹ کی انک لگ گئی، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے گناہ، چیخ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں سے بال پوائنٹ کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال، اور اسی طریقے سے رہبر معظم کتنے بڑے مقام تک آج دیکھیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری دنیا کے باطل کو کس طرح سے اپنے سامنے زیر کیا ہوا ہے۔ اپنے والد کا بہت ہی فوق العادہ احترام، والدین کا بہت زیادہ احترام، آج بھی بہت سارے واقعات اپنے والدین کے سناتے رہتے ہیں اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات وغیرہ کے اندر۔ تو آیت اللہ سید جواد خامنئی جو ان کے والد تھے، بہت دعائیں دیتے تھے، اس بنا پر اتنے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بالکل اس طرف، ورنہ طالب علم سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کام علم حاصل کرنا ہے، کتابوں وغیرہ کے اندر ہے، والدین گھر والوں کے ساتھ تعلقات اتنے اگر اچھے بھی نہ، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ یہ بہت اہم ترین چیزیں۔ طالب علم کے لحاظ سے ایک اور چیز کہ آپ کو اپنی سہیلیاں اور دوست بہت اچھے بنانے ہیں، جہاں آپ دیکھیں کہ یہ سہیلی صحیح نہیں، یہ دنیا کی طرف راغب کرنے والی ہے، یہ مجھے آخرت سے وہ کرتی ہے، برگشتہ کرتی، اس سے فوراً اپنے دامن کو بچائیں، یا تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح سے مایوسی ہو تو آپ چھوڑ دیں اس کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا آیت اللہ سیستانی، اگرچہ آیت اللہ خوئی ان سے عمر میں کافی بڑے تھے، یہ جو چھوٹے سے کھڑے ہوئے ہیں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے ساتھ، تو اپنے سارے دوست بھی اس طرح کے بنائے کہ جو ان کو علم دین اور خدا کی راہ میں آگے کی طرف لے کر گئے۔ اگر آوارہ ٹائپ کے معاذ اللہ اگر کسی کا کوئی دوست بن جائے تو اب دیکھیں وہ دوست اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں تو برائی کی طرف راغب کرنے والی چیزوں کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو آیت اللہ خوئی پھر یہ سفر بڑھتا گیا، دیکھیں اتنا چھوٹا سا بچہ وہ آیت اللہ خوئی کے ساتھ، یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی مرجعیت تک پہنچے، یہ خود بھی اجتہاد تک پہنچے، اور سلسلہ کتنا آگے تک جاری رہا۔ اور آیت اللہ خوئی کا جب درس خارج ہوتا تھا، اس کے اندر خود یعنی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنے سارے مجتہدین کے درمیان آیت اللہ خوئی ایک دم سے اتنی مرجعیت کیسے ان کو حاصل ہو گئی؟ ورنہ کہیں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے، کہیں اپنے آپ، حتیٰ کہ اب تو وہ کہتے ہیں میرے نام کے ساتھ آیت اللہ بھی نہ لکھا جائے، یعنی بہت عاجزی، انکساری۔ تو علماء کے زبانوں پر نجف کے طالب علم بھی بات بیان کرتے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ان کو استاد کا جو خاص ایک احترام تھا ان کے دل کے اندر، کہ اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ رسالہ عملیہ نکالا نہیں تھا، چھپوایا نہیں تھا، کہ کیونکہ آیت اللہ خوئی زندہ ہے، کہہ رہے ہیں نہیں میں ان کے سامنے چاہے میں درجہ اجتہاد تک پہنچ گیا ہوں لیکن میں اپنے رسالہ عملیہ نہیں چھپواؤں گا۔ تو بہرحال، اور وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے استادوں کی موجودگی میں، ایک طریقہ کار ہے نجف کا، ایک استاد کا اتنا زیادہ احترام وہاں پر ہوتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ استاد کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، پروردگار اتنا ہی اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اتنے آقا خوئی کے اس کے اندر ہوتے تھے، اتنے علماء ہوتے تھے ان کے اس کے اندر، یہ سارے تقریباً مجتہدین ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعد میں آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد تقریباً اس وقت جتنی صفحہ مراجع ہے وہ سب کی سب آیت اللہ خوئی کی شاگردوں میں سے۔ تو اس میں سے آیت اللہ سیستانی کا اس انداز سے نکل کر آنا، کہا جاتا ہے کہ استاد کے اتنی زیادہ احترام کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب آیت اللہ خوئی کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ بھی آیت اللہ سیستانی ہی نے پڑھائی۔ تو استاد کا اس لحاظ سے احترام، اور صرف یہ ہمارے یہاں نظر میں نہیں آتا کسی جگہ
ورنہ ایران کے اندر باقاعدہ جو ٹیچرز ڈے جو وہاں کے لحاظ سے منایا جاتا ہے تو وہ طالب علم بہت ہی زیادہ استاد کے احترام کے لیے وہاں پہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور یعنی جو سپاس معلم اور اس طرح سب دیکھ رہے ہیں سب بچوں نے، اور ان کے دل میں وہ استاد کی عظمت اور وہ پیدا ہوتی. میں اکثر ہر سال سناتا ہوں یہ بات، علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات سے وہ ان کے احترام میں اگر کمی بھی کر دے، مثلا اپنے وطن واپس جا رہا ہے ان سے مل کر نہ جائے، یعنی ایک لحاظ سے اتنے دن آپ نے علم حاصل کیا اور بغیر استاد سے ملے اپنے وطن واپس چلے گئے، یا استاد کی معاذ اللہ کوئی ایسی بے احترامی کر دی، ان کے متعلق ایسے ریمارکس پاس کر دی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تجربے کے اندر دیکھا کہ ایسے طالب علموں کو ہم نے بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا ہے، یعنی ایسی بے برکتی ان کی زندگی کے اندر وہ آتی. اور یہ صرف یہاں کی حد تک نہیں، بلکہ ملتا ہے کہ ابن انشا جو ہمارے کتنے مشہور ادیب گزرے ہیں اور شاعر بھی تھے اور مزاح نگار بھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں چائنا گیا تھا بیجنگ یونیورسٹی، تو وہاں کے پروفیسر کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ ذرا گراؤنڈ میں آ گئے یونیورسٹی کے، تو ہم جس جگہ کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے جو طالب علم اچکتے ہوئے جا رہے ہیں، اس طرح چھلانگیں مار رہے ہیں. تو میں نے بحرانوں کو پوچھا کہ یہ طالب علم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اصل میں جس جگہ ہمارا سایہ پڑ رہا ہے نا، وہ چاہتے ہیں ان کا پاؤں ہمارے استاد کے سائے کے اوپر نہ آئے، تو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں وہاں سے. تو اس طرح کا احترام بعض اوقات جو ہے معاشرے کے اندر استاد کا جب اگر نظر نہیں آتا ہے تو یہ تمام چیزیں پھر ہوتی ہیں، پھر انسان بڑے مقام تک بھی نہیں پہنچتا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں، بناتی ہیں اس بات کو کہ طالب علم استاد کا احترام کرتے ہوئے پھر ایک برکت اس کے اندر آتی، ایک توفیقات میں اس کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ مقامات عالیہ کو حاصل کرتا ہے. آیت اللہ سیستانی کی مثال آپ کے سامنے ہے، دیگر علماء کی مثالیں اگر بیان کرنے جائیں تو کتنی تاریخ کے اندر ملتی. اور خاص طور پر ایک بات اور جو بھی اس سے پہلے ذکر ہوا، تلاوت قرآن روزانہ طالب علم کو ضرور کرنی چاہیے. کم سے کم 40 آیات سے تو آپ ابتدا کریں اور پھر روزانہ آدھے پارے تک جائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو 1 پارے تک لازمی چلے جائیں. 1 پارے کی روزانہ تلاوت، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آدھے پونے گھنٹے کا، لیکن ایسی سمجھے ایک لحاظ سے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی سلو سفر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو راکٹ کے اسپیس شپ مل جائے تو کتنی تیز رفتاری کے ساتھ جائے گا وہ. تو ایسا ہی ہے کہ تلاوت قرآن اگر اس انداز سے کرنا شروع کی آپ نے تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر علمی طے ہوگا. تو بات پر جیسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ بانو امین کہتی ہیں کہ میں نے ان تمام مقامات کو قرآن سے انس کے ذریعے حاصل کی. جتنی انسیت قرآن سے پیدا ہوگی، جتنا یہ آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، جتنا آپ کسی تلاوت کریں گے، جتنا اس کے مفاہیم میں غور کریں گے، اتنی بات آگے جائے گی. قرآن و حدیث زبانوں کے اوپر آپ کی رہے. یہاں تو لوگ مذاق میں صاحب گئے تھے کسی دوست کے پاس اور کہنے لگے میری بیوی روٹھ کے گھر چلی گئی، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو بہرحال اب وہ کیا ہے کہ آیات کا استعمال ہو بھی رہا تو مذاق کے اندر چلیں، یہ اس تک بھی اگر ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم زبانوں پر قرآن و حدیث ہر وقت رہیں. اتنا کم سے کم آپ کے یاد رہے کہ آیات قرآنی بھی برجستہ زبانوں کے اوپر آ جائیں. اچھا اب دیکھیے کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جتنی ابھی آپ نے چیزیں سنی کہ استاد کا احترام اور والدین کی خدمت اور قرآن کی تلاوت اور احادیث کو یاد کرنا وغیرہ، لیکن کچھ طالب علموں کے لیے کچھ عملیات ایسے بتائے ہیں علماء نے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ کریں. اب اتنا وقت نہیں ہوگا، میں بہت ذرا تیز رفتاری سے جاؤں گا، بعد میں آپ درس سے اتار سکتی ہیں کیونکہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا. کہ باقاعدہ ملا احمد عراقی نے خزائن میں یہ بات لکھی کہ شہید ثانی اور دیگر بزرگان سے یہ بات منقول ہے کہ جو شخص مسلسل 2 مہینے تک روزانہ 400 مرتبہ اس ذکر کو دہرائے گا تو خدا اس کے مال اور علم کے اندر برکت اور بہت زیادہ اضافہ کر دے گا. 400 دفعہ 2 مہینے تک روزانہ. تعقیبات نماز کے اندر بھی ملتی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. بے تحاشا مال میں بھی اضافہ ہوگا، بے تحاشا برکت بھی اس کو ملے گی علمی. اور دوسری چیز ہے طالب علموں کی ذہانت میں اضافے کے لیے 2000 یا ختم کے اندر جو باقاعدہ
احمد تقدسی نیا کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ طالب علم روزانہ اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ 1740 مرتبہ پڑھے، چھوٹا سا ہے بالکل نیچے، تو انشاءاللہ وہ بہت جلد صاحب علم ہو جائے گا، اور ایسا عقل و ادراک و فہم میں اضافہ ہوگا کہ کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی پڑھنا۔ وہ ہے المصور المبدی المعید المحیی الممیت، اتنا سے 1740 مرتبہ 40 روز تک روزانہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر فرماتے ہیں کہ ذہانت کو کیسے بڑھائیں؟ دن و رات میں 804 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو، صبح اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھنا ہے، نماز فجر سے پہلے، اور چوتھے روز صدقہ دینا ہے، چوتھے روز صدقہ، دن میں بھی اس ذکر کو پڑھیں اور رات میں پڑھیں۔ دن میں اگر پڑھ رہے ہیں، یعنی دن کا جو ذکر ہے وہ نماز فجر سے پہلے، خدا ایسی کرامت عطا فرمائے گا کہ کن ذہنی دور ہو جائے گی اور ذہن اور حافظہ بہت تیز ہو جائے گا۔ آقا نصر اللہ برجردی نے رہنمائی گرفتاران جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کمزور سمجھیں پڑھائی کے اندر جو طالب علم، تو وہ بھی ہر صبح کے وقت ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کو اگر پڑھیں تو کن ذہنی دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں بہت مجرب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، لا الہ الا انت یا ربی کل شیء و وارثہ۔ تو باقاعدہ علماء نے ان اذکار کو لکھا ہے، یہ آپ کوشش کر کے ان میں سے جو آپ کچھ کر سکیں۔ اور خاص طور پر ایک چیز اور کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات کے اندر پڑھنے کی آپ کوشش کریں کہ عادت ڈل جائے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اگر نماز کو اپنے آخری وقت کے اندر پڑھتی رہیں اور تو اس کی پھر افادیت اتنی، یعنی نماز کو گویا اتنی اہم چیز آپ نے پیچھے کر دی علم دین میں، یہ ممکن نہیں کہ پھر علم ایسی بے برکتی اس میں آئے گی۔ بہت سی دیر سے اگر نماز پڑھی جائے، اس کی کوئی عادت بنا لے یا نمازوں کو ضائع کرے، تو نماز وہ چیز ہے کہ وہ بد دعائیں دیتی، خدا تجھ کو برباد کرے، یعنی باقاعدہ نماز بھی بد دعا دیتی کہ اس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھ کو بھی ضائع کر دے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ نماز کسی کے لیے بد دعا کرے اور وہ پھر بھی بڑے علمی مقام حاصل کرتا جائے، اور نہیں، ممکن نہیں۔ تو نمازوں کو کوشش کریں کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو سخت ترین جابس وغیرہ بھی جہاں موقع ایسا نہیں آتا کہ کہاں نماز پڑھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نماز کے عادی ہیں وہ ہر جگہ کوئی بہانہ نہیں بناتے، بلکہ ہر جگہ وہ جہاں ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وقت ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ورنہ نکل جائے گا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ سب کو ایک ہی طرح کی جو ہے وہ وقت ملا ہے۔ یہ تمام علماء، مجتہدین، مراجع، انہوں نے اپنی عمروں میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اضافہ کیا اور اپنے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچایا۔ وقت کو اصل میں ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، کیونکہ اگر وقت ضائع کرتے چلے گئے تو آپ چند سال جو بہت اچھا یہاں پر حاصل کریں گی انہوں نے بھی اتنا ہی وقت کو استعمال کیا ہے، اور جو بہت کم حاصل کریں گی انہوں نے بھی اتنا ہی وقت کو استعمال کیا ہے، تو وہ تمام خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے جو اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیں گے۔ خاص طور پہ وہ خواتین کہ جو کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ اس وقت کو بہت زیادہ غنیمت سمجھیں کہ واقعتاً اس کے بعد اتنے مسائل وغیرہ کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ پھر بہت مشکلات اس کو ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اس کو بہت غنیمت سمجھیں۔ جتنا بھی وقت آپ کو مل رہا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور تقوی کے ساتھ۔ تو اب اس کے فوراً بعد ایک دوسرا لیکچر بھی ہونا ہے، تو فی الحال کوئی سوال و جواب کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله